الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے کئی عرصے سے آپ سب جانتے ہیں ہم قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے سن 2014 عید الفطر کے بعد ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا اور اکثر ہم نے یہی پڑھا ہے الا کہیں کوئی خاص مجبوری کے تحت دوسرا موضوع ہم نے ایک آدھ جمعہ لیا ہو تو وہ ایک الگ بات، ورنہ کوشش یہی کی کہ کسی طریقے سے اپنی بساط تک اس کو پورا کر لیں. اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے.
یقیناً ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی واقعات آپ لوگوں نے پہلے نہ پڑھے ہوں یا نہ سنے ہوں. یہ واقعات تو امت صدیوں سے پڑھتی آ رہی ہے اور صدیوں تک پڑھتی رہے. لیکن ہمارے اکابر کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو امت کے آگے ہر دور میں بیان کیے ہیں، چاہے تحریر کی صورت میں ہو اور چاہے تقریر کی صورت میں ہو. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات میں ہر انسان کے لیے ہر سبق موجود ہے، اور ہر دور کے انسان کے لیے. یہ نہیں کہ جو پہلے گزر گئے ان کے لیے تو تھا، اب والوں کے لیے نہیں ہے، یا اب والوں کے لیے ہے اور آئندہ والوں کے لیے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق ہر دور کے لیے رہے ہیں اور ہر دور کے لیے رہیں گے انشاءاللہ. ان کو دہرانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ شاید میں نے گزشتہ درس میں ہی عرض کیا تھا یا اس سے پہلے مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ علماء حقہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کچھ خدا کے بندوں میں سے خدا کو اتنے اچھے لگتے ہیں، وہ خدا کے بندوں میں سے کچھ بندے خدا کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا اگر کسی مجلس میں صرف تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو اس مجلس والوں پر خدا کی رحمت شروع ہو جاتی ہے. یہ امام نووی کی بات بتا رہا ہوں آپ. اس لیے بہرحال ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ رب العالمین ان رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائیں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو بیچا، قافلے والوں نے حضرت یوسف کو خریدا اور لے گئے مصر. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. ظاہر بات ہے حرام ہی پیسہ تھا ان کے لیے. کیوں؟ حضرت یوسف کوئی غلام تو تھے نہیں، ان کو غلام کہہ کے بیچ گئے. اور دراہم معدودہ، چند گنے چنے پیسوں کے عوض. غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا معنی لکھا ہے چند چونیاں. اور ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت یوسف کوئی غلام نہیں تھے. وہ تو بیچ کر چلے گئے، قافلے والے لے آئے مصر. اچھا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے، بولی لگی حضرت یوسف کی، اس لیے کہ اس دور میں جیسے اور اشیاء بکا کرتی تھیں ایسے ہی انسان بھی بکتے تھے اور خریدے جاتے تھے، جنہیں غلام اور کنیز کہا جاتا ہے. وہ لے کر آئے ان کو مصر میں. قصہ مختصر یہ کہ اس منڈی میں لے گئے جہاں بیچنا تھا. وہاں لے کر گئے تو ظاہر بات ہے کچھ باتیں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی کہ حضرت یوسف بیٹھے ہیں اور جہاں بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک 14ویں کا چاند ہے، چمک رہا ہے. اب ہر شخص آگے بڑھ رہا ہے لینے کے لیے، اس لیے بولی لگ گئی.
اور بولی بھی یہ لگی کہ بھئی اب کون کس میں خریدے گا. تو غالباً علماء مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں. اب ایک خلاصہ سا سن لیں, زیادہ تفاصیل میں کیا جائیں گے آپ اور ہم. علماء نے یوں لکھا ہے کہ مشک, اس کے ساتھ وزن کیے گئے حضرت یوسف, ہم وزن مشک. بعد نے فرمایا مشک تو تھی, کستوری تھی, اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس پر بھی بس نہیں کی گئی, پھر چاندی ہم وزن برابر وزن کی گئی, حضرت یوسف کے وزن کے برابر. ایک طرف حضرت یوسف کو رکھا گیا, دوسری طرف چاندی. اور علماء نے لکھا ہے کہ چاندی کے بعد سونا رکھا گیا, ہم وزن سونا. لیکن ظاہر بات ہے قرآن پاک تو ان تفاصیل میں نہیں جاتا, قرآن کی تو شان ہی نرالی ہے. بس قرآن پاک نے فرمایا کہ انہوں نے بیچا اور انہوں نے خریدا, بس خلاصہ کر دیا قرآن نے. باقی تو یہ تفسیری اقوال ہیں کہ مشک میں بکے, چاندی, سونا وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. قرآن نے تو بس یہ خلاصہ کر دیا, انہوں نے بیچا اور انہوں نے خریدا. ہاں یہ آ گئی بات ہے خریدا کس نے. پھر کتابیں پڑھنے سے اتنا تو پتہ چلتا ہے, علماء کے اقوال سے اتنا تو پتہ چلتا ہے, حضرت یوسف کو خریدنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں تھا. اگر ان تفاصیل کی ان کتابوں کے انہی اور آپ کو دیکھا جائے, ظاہر بات ہے یہ عام آدمی کا تو کام نہیں تھا کہ یہ مشک یا سونا یا چاندی ہم وزن برابر دے اور لے. یہ تو کسی صاحب سلطنت شخص کا ہی کام ہو سکتا ہے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ, اب انہوں نے بیچا تھا, انہوں نے خریدا. اچھا وہ خریدار کون تھا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ. اچھا شان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام نہیں لیا. جس نے خریدا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نام نہیں لیا, ایک شخص. البتہ علماء مفسرین نے لکھا ہے آگے چل کے اس کا لقب قرآن نے ذکر کیا ہے عزیز مصر. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس دور میں, بس آپ ایسا سمجھیے اپنے دور کے آئینے میں جیسے ہمارے دور میں وزیر خزانہ ہوتے ہیں, ان کو اس دور میں عزیز مصر کہا جاتا تھا. اور بعض اکابر نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وزیر خزانہ تو تھے ہی تھے, وزیر خزانہ کے ساتھ ساتھ وہ وزیر دفاع بھی تھے, اور بھی کئی حکومت کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا, اگرچہ وہ خود بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ تو ابو قیس تھے ایک قول کے مطابق, ان کا نام ابو قیس, کسی نے کچھ اور بھی ذکر کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات ضرور لکھی ہے. اسی آیت میں آگے ذکر آ رہا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ, جس نے خریدا اس نے اپنی عورت سے, اپنی بیوی سے, اپنی اہلیہ سے کہا اس کا خیال رکھنا, اس کو ٹھکانہ دینا, اس کی عزت کرنا, غلاموں جیسا اس کا سلوک نہ, اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا. اچھا اس آیت میں جس عورت کا ذکر آ رہا ہے علماء یوں لکھتے ہیں کہ بات کو سمجھو کہ ابو قیس اس زمانے کا بادشاہ تھا, اور یہ جو عورت جس کا اس آیت میں ذکر آ رہا ہے جو عزیز مصر کی بیوی ہے, یہ ابو قیس کی بھانجی تھی, بہن کی بیٹی. بھانجی ہوئی نا, کیوں جی, یا کوئی اور رشتہ ہے, کیا پتا یہاں آ کے کوئی بدل جاتا ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابو قیس کی بہن تھی, بہن کی بیٹی تھی, بھانجی ہوئی, عزیز مصر کی یہ بیوی تھی. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. اب خاوند کہہ رہا ہے, جو لے کر آیا ہے, خرید کر آ رہا ہے,
اپنی بیوی سے. اچھا بیوی کون ہے؟ ایک تو یہ تھوڑی سی وضاحت کتابوں میں ملتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو بھی نہ ان کا لقب یاد ہوگا، بڑا مشہور رہا، زلیخا. بعض کہتے ہیں ان کے نام کا تلفظ زلیخا ہے، بعض نے لکھا زلیخا نہیں زلیخا ہے. بعض کہتے ہیں کہ زلیخا اس کا نام تھا، بعض کہتے ہیں یہ اس کا لقب تھا. بہرحال اللہ بہتر جانے. قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خواتین کا نام نہیں لیا. ہم سب کی پہلی دادی حضرت حوا، ان کا ذکر قرآن میں ہے، نام نہیں. حضور علیہ السلام کی اہلیہ ازواج مطہرات ام المؤمنین، امہات المؤمنین ہے، کسی بھی حضور کی بیوی کا نام قرآن میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کا بڑا شاندار واقعہ ہے قرآن میں، اللہ نے نام نہیں لیا. تنہا ایک حضرت مریم ہے جن کا نام قرآن نے لیا ہے. کیوں؟ وہ بھی مفسرین نے وضاحت کی ہے، حضرت عیسیٰ کی نسبت کدھر کریں گے؟ اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، اس لیے اللہ نے تنہا حضرت مریم کا نام لیا. حضرت مریم کے سوا قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں. اور اس کی وجہ بھی مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ خواتین کے باقی جسم تو باقی رہے، ان کے نام پر بھی پردہ رہے، ضرورت کے بغیر نہ لیا. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی ہو میرے بھائیو؟ خیر، کتابوں میں یہ آتا ہے زلیخا یا زلیخا. ان سے کہا عزیز مصر نے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو غلاموں جیسا سلوک ان کے ساتھ نہیں کرنا، عزت کرنا، عزت سے اکرام سے ان کو رکھنا. بات سمجھ آ رہی ہے عزیز مصر کی؟ آگے سنیں جو آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی بات بیان فرمائی ہے. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمیں اس سے فائدہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ہو سکتا ہے، عَسَىٰ امید ہے، شاید ہو سکتا ہے، ان ينفعنا ان سے ہمیں نفع پہنچے، او نتخذہ ولدا یا ہو سکتا ہے ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس موقع پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو ہے نا، اب بہرحال اپنے مقام کی بات ہے، لیکن علماء نے بہرحال اس کی وضاحت کی ہے کہ ویسے وہ بڑا آدمی تھا، بڑا پاورفل شخص تھا، لیکن انین تھا، یعنی اس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کی اولاد ہو سکے. اس لیے اس کے گھر میں بس اس نے ایک ظاہری پردہ رکھا ہوا تھا کہ شادی کی ہوئی تھی، باقی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس لیے یہاں پر اس نے اتنا تو اظہار کیا. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ پرانی کتابیں پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. اچھا اب یہاں پر ایک بات ہے، چلتے چلتے سنیں، یاد آئی مجھے. آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. موسم بدل رہا ہے اور اب یہ بھی بدل رہے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بات عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جو اس موقع پر حضرت نے فرمائی عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اس موقع پر حضرت کا ایک بڑا عجیب فرمان تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عالم میں فراست صادقہ کے تحت کچھ لوگ، کچھ حضرات بڑے ممتاز نظر آئے ہیں. ان میں 3 کو حضرت نے اس مرحلے پر بیان فرمایا کہ ان کی فراست صادقہ عجب طور پر ظاہر ہوئی ہے. ان میں پہلے یہی عزیز مصر ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کا فقط چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. یہ ان کی فراست کی بات تھی.
کتنے کا ذکر کیا تھا حضرت نے؟ کتنے ہوئے؟ دوسرے حضرت فرماتے تھے حضرت شعیب کی بیٹی جو مدین کے کنویں پر آئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور خدا کو منظور ہوا تو انشاءاللہ حضرت شعیب کے واقعات میں آئے گا۔ اچھا، تیسری فرمایا تیسرے جن کو فراست صادقہ جو وافر حصے میں ملا ہے اور امتیازی حصے میں ملا ہے، وہ ایک حضرت رفیق دم ہجرت تھے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے حضرت رفیق دم ہجرت نے حضور کی امت کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے نور میں حضور کی امت قیامت تک چلتی رہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا ظاہر ہے اس کا تو موقع نہیں، اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ خلفائے راشدین میں کبھی آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کچھ لوگوں کو فراست صادقہ سے حصہ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے عزیز مصر کا اس میں خاص حصہ تھا، ورنہ تنہا حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کرنے والی تو وہ ذات تھی کہ یوسف کی محبت عزیز مصر کے دل میں سما دی۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی سن لیں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یعنی ایک عجب شخصیت گزری ہے، عالم بھی تھے، مترجم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ حضرت کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ حضرت نے لکھا ہے یہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے اگر آپ سمجھ سکیں۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور یاد آئی، پتہ نہیں مجھے آج دوبارہ کیوں یاد آ گیا ہو، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب تو بہرحال خیر، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہمارے ملک میں، ایک عالم، زمانے ہو گئے فوت۔ گجرانوالا ہے نا، گجرانوالا کے ہاں ایک گاؤں تھا اس زمانے میں، دلاور پور، اس کے رہنے والے تھے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، رئیس قادیاں۔ اس کے صفحہ 655 پر حضرت نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، میرا حافظہ صحیح ہے، اس کا صفحہ 655 ہے، اور مجھے یہ یاد ہے یہ کتاب میں نے سن 2001 میں پڑھی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھی ہو، بڑی عجب کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 655 پر حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک مولوی احمد صاحب ہوا کرتے تھے، مرحوم، حضرت نے مرحوم کا لفظ بھی لکھا ہے، پتہ چلتا اس زمانے میں بھی فوت ہو چکے تھے۔ حضرت نے لکھا ہے لاہور میں ایک مسجد تھی جسے غالباً صوفی مسجد کہتے تھے، اس کے امام تھے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے، لدھیانے کے زمانے کی بات ہے یہ، کہ جب دعویٰ کیا نا تو اس وقت ابھی ہنوز اس کا دعویٰ مجدد سے آگے نہیں بڑھا تھا، لیکن فرمایا کہ جب اس نے جو بیعت ہونے کی شرائط لکھی وہ مجھے بڑی پسند آئی، تو میں بھی بیعت کے ہی ارادے سے چلا گیا اس کے ہاں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ امام صاحب مرحوم نے مجھ سے خود فرمایا تھا، جب میں وہاں پہنچا بڑا دل میں ولولہ لے کر، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا تو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو شکل میں نے دیکھی تو میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، اور میں الٹے پاؤں وہیں سے واپس آ گیا، میں نے بیعت۔ پتہ چلتا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات بجا ہے کہ یہ چہرہ جو ہے یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ عزیز مصر کی فراست صادقہ کا پتہ چلتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ان کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو فراست صادقہ پتہ چل رہی ہے ان کی کہ صرف تنہا حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا اس شخص نے، ابھی تو حضرت یوسف چھوٹے سے تھے۔ بات سمجھ آئی؟
اچھا آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح یوسف کو ٹھکانہ دیا. یہ سب کو کر تو ہمارے اللہ رہے تھے، اللہ چاہتے تھے کہ اب میرے یوسف کو اس طرح تمکین حاصل ہو، اور اللہ نے وہ تمکین حضرت یوسف کو بخشی. اور آگے اللہ نے فرمایا تاکہ ہم چاہتے تھے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم انہیں تعویل حدیث کا علم بخشیں. اور آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، ہمارے فیصلے کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اسی موقع پر حضرت قاسمی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تدبیر کند بندہ کہ تقدیر زنت خندہ، جب انسان تدبیریں کرتا ہے تو تقدیر مسکراتی ہے. بقایا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ. اللہ تعالی آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.